بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فالسے کے شربت کو گرمیوں میں مشروب کے طور پر تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں فالسے کے بے شمار فائدے بھی ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فالسے کا شربت کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے طبی فائدے کیا ہیں۔ پہلے ہم اس کے فوائد پر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اس پر ڈسکس کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تو دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ فالسے کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ یہ معدہ اور جگر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ جسم میں گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ فالسے کا شربت ہاضمہ کے نظام کو مضبوط کرتا ہے، یہ قبض نہیں ہونے دیتا۔ اگر کسی کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو تو وہ ہر روز تقریباً 20-22 دن اس کا جو فالسے کا شربت ہے اسے استعمال کر لے تو انشاءاللہ تعالی اس کو دوبارہ قبض نہیں ہوگی۔ اگر اس میں لیمبو ڈال کر پیا جائے تو بہت جلدی یہ آپ کا وزن کم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ورزش اور ڈائٹ کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو۔ خواتین کے پوشیدہ امراض کو ختم کرتا ہے، خاص کر لکوریا کے امراض میں یہ بہت ہی مفید ہے۔ دل کو ٹھنڈک دیتا ہے، دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب جل کر آتا ہے وہ لازمی اس کا استعمال کریں۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارے مثانے میں گرمی ہے وہ بھی اس کا استعمال کریں تاکہ ان کی مثانے کی گرمی کو یہ باہر نکال پھینکے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو دوستو آپ جان لیتے ہیں کہ فالسے کے شربت کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو 1 پاؤ فالسا چاہیے، آدھا کپ چینی، کالا نمک حسب ذائقہ اور 4 کپ پانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے بلینڈر میں ڈال کر ان کو اچھی طرح بلینڈ کر لینا ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، یہ چیزیں جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کی جو مقدار ہے وہ آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ڈیمو کے طور پر اس کو بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر چینی چاہیں تو شوگر والے مریض جو ہے وہ نہ بھی استعمال کریں تو ایسے ہی چل جائے گا۔ بلینڈر کرنے کے بعد اس کو چھلنی یا بری کپڑے میں ڈال کر اس کو نچوڑ لینا ہے اور اس میں جو تھوڑا سا اوپر گودا جو گٹھلیاں سی بچ جائیں گی ان میں تھوڑا سا آدھا کپ اور پانی اوپر ڈال لیں تاکہ ان میں سے جو ذائقہ ہے جو اس کا رس باقی رہا ہوگا وہ بھی نیچے نکل کر پانی میں آ جائے گا۔ تو لیجئے دوستو، یہ شربت آپ کا تیار ہو گیا۔ اس میں برف ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر لیں، اور جو لوگ اس سے موٹاپا کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور جو خواتین چہرے کی خوبصورتی کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتی ہیں وہ اس میں آدھا لیمبو ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اس میں نیمبو نہ ڈالیں، وہ اس کی جگہ اگر چاہیں تو تخم ملنگا کو ڈال سکتے ہیں یا ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے تخم ملنگا کو استعمال کرنا ہو تو اس کو 15 سے 20 منٹ پہلے اس کو پانی میں بھگویا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اس کو گرمی کے موسم میں استعمال کرنا بہت ہی مفید ہے۔ اس کو آپ گرمی کا جو موسم ہے اس میں لازمی استعمال کریں، اس سے آپ کو گرمی بھی کم لگے گی اور پیاس بھی کم لگے گی۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا کویسچن ہو تو نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کا رسپانس دوں گا۔ تو امید ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ کی خدمت میں مزید ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔